خیبر پختونخوا میں سیلاب زدگان کے لیے تاریک رات امتحان بن گئی۔ سوات کے بعد نوشہرہ اور چارسدہ میں بھی دریا بھر گئے۔ منڈا ہیڈ ورکس میں 200 سے 300 فٹ شگاف پڑنے سے پانی کا بڑا پیمانے پر اخراج۔ پورے ضلع کو سیلاب سے خطرہ لاحق۔ نوشہرہ کے قریب سے 2.5 لاکھ کیوسک کا بڑا ریلا گزرنے لگا۔ دریائے کابل، سردریاب اور دریائے خیالی کے کنارے آبادیوں میں خوف۔ لوگ مال مویشی لے کر پناہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ریلوں سے بچنے کے لیے پشاور موٹر وے توڑ کر مکینوں کو بچانے کی تیاریاں۔ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں نے ہر شے تنکوں کی طرح بہا دی۔ حسین نظاروں کے مرکز سوات میں دل دہلا دینے والے مناظر۔ کئی منزلہ ہوٹل بہہ گئے۔ کالام بازار میں دکانوں سمیت 150 سے زائد مکانات غرق ہو گئے۔ گاڑیاں بھی تیرتی ہوئی تباہی کی داستان کا حصہ بن گئیں۔ مینگورہ بائی پاس پر پانی گھروں میں داخل۔ حادثات میں 10 افراد جان سے گئے۔ بشام سوات روڈ اور شاہراہ قراقرم کا بیشتر حصہ بہہ گیا۔ پیر کیج اور لوئر کوہستان میں کئی پل دریا برد۔ بجلی گھر بھی ڈوب گیا۔ چارسدہ میں ڈیب کے دونوں سپل ویز زیر آب۔ آبادی بچانے کے لیے موٹر وے کا حصہ توڑنے کی تیاریاں۔ کوہستان میں مزور سیلابی ریلوں سے بچنے کے لیے اپنی مدد آپ۔ 5 افراد 3 گھنٹے تک تیز رفتار ریلے میں مدد کے لیے پکارتے رہے۔ مکینوں نے پتھروں کا سہارا لے کر رسی پھینکی۔ تیز بہاؤ نے رسی بھی توڑ ڈالی۔ 5 افراد لاپتہ۔ تفریحی مقام پر ملک بھر سے پہنچنے والے سینکڑوں سیاح محصور۔ ریسکیو آپریشن کے لیے ہیلی کاپٹر سروس فراہم کرنے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہی۔ دنیا بھر سے سڑک، ریل اور فضائی رابطے کٹ گئے۔ مواصلاتی ٹاور گر جانے سے فون اور انٹرنیٹ کی سروس بند۔ قلات میں سیلابی ریلوں نے سڑکیں تباہ کر کے آبادیوں کا رخ کر لیا۔ زیارت میں بھی کچے سائبان پانی میں برباد۔ ریلوں کا دباؤ بڑھنے سے دکھی ڈیم ٹوٹنے کا خدشہ۔ سپل وے کا ایک حصہ بہنے سے پانی نے آبادی کا رخ کر لیا۔ بولان کے علاقے درہ میں 100 سال پرانا ریلوے پل ٹوٹ گیا۔ بی بی نانی کو بھی نقصان۔ لاکھوں لوگ گھر ڈوبنے کے بعد بے یارو مددگار۔ بلوچستان کے دارالحکومت وادی کوئٹہ میں بھی سیلابی صورتحال۔ شدید بارشوں کے بعد نواحی علاقوں کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر بھی دریا بن گئے۔ شہریوں کا پانی میں ڈوب کر سفر۔ 18 گھنٹوں سے بجلی غائب۔ گھروں میں گیس کی فراہمی بھی بند ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا۔ سندھ میں سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستانیں۔ دیہات ہی نہیں شہر بھی ڈوب گئے۔ بھیپرے پانی نے VIP گھروں کو بھی نہ بخشا۔ سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور MNA نفیسہ شاہ کے مکانات زیر آب۔ اہم تجارتی علاقہ کچہری روڈ پر دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ 20,000 سے زائد خاندانوں کے سر سے چھت چھن جانے کا اندازہ۔ پناہ کی تلاش میں جانے والے 5 افراد بھی ریلے میں بہہ گئے۔ 3 کی لاشیں مل گئیں۔ دادو میں حفاظتی بند نے حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں جھیلیں بن گئیں۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے سینکڑوں مکین ریلوں میں پھنس گئے۔ گھوٹکی میں بارشوں سے کئی مکانات زمینبوس۔ سانگھڑ کا بیشتر علاقہ آج بھی ڈوبا رہا۔ ٹھٹھا اور سجاول کے کچے میں درجنوں گاؤں ڈوب گئے۔ مشکل کی گھڑی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سندھ۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ سکھر میں سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کا دکھ بانٹنے پہنچ گئے۔ متاثرین کے لیے 15 ارب روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ آفت کے وقت سیاسی جماعتوں کو ایک ہو کر مشکل کا مقابلہ کرنے کی تلقین۔ تاریخ کے بدترین سیلاب میں ساتھ دینے پر بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم آج حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ مشیر اطلاعات پنجاب نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ فوٹو سیشن قرار دے دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو بیرونی دوروں سے فرصت نہیں تھی۔ آصف علی زرداری اراکین اسمبلی کو خریدنے کے لیے نوٹوں کی بوریاں لے کر گھومتے تھے۔ متاثرین کی مدد کے لیے پیسہ نہیں۔ عمر سرفراز چیمہ کی تنقید۔ وزیر اعظم کے دورہ قطر میں $3 ارب سرمایہ کاری کا اعلان ہوا۔ سیاست کی بجائے سیلاب زدگان کی مل کر مدد کی جائے۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کا مشورہ۔
سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج کو ذمہ داریاں تفویض، وفاق کی کابینہ نے تعیناتی کی منظوری دے دی، متاثرہ علاقوں میں آرمی فلڈ ریلیف سینٹر بھی قائم، فوجی جوان سندھ اور بلوچستان میں متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچانے میں مصروف، سانگھڑ، لاڑکانہ اور خیرپور میں شیلٹرز اور راشن کی تقسیم، ٹنڈو الہیار میں 3 اضافی بیسز اور میڈیکل کیمپ قائم، نوشہر و فیروز، دادو اور بدین میں خیمہ بستیاں بنا دیں، آرمی چیف امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ اندرون سندھ سے کراچی آ کر پناہ لینے والے سیلاب زدگان کو سہولیات نہ ملنے کا شکوہ، سچل گوٹ کے سرکاری اسکول میں ڈیرہ ڈالنے والوں کو سرکاری طور پر خوراک ملی نہ دوائیں، حکومت نے ملیر کے 4 مقامات پر ریلیف کیمپ قائم کر دیے، متاثرین نے ڈی سی ملیر کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان کو بھی سیلاب زدگان کی فکر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہمراہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کو تنہا نہ چھوڑنے کا پیغام دیا، وزیر اعلیٰ محمود خان کو سیلابی صورتحال مانیٹر کرنے اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت کر دی۔ جنوبی پنجاب کے شہر راجن پور میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 2 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، 30,000 مکانات ڈوب گئے، ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا کے قریب دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، رحیم یار خان کے علاقے چاچڑا شریف اور رسول پور سمیت کئی علاقے بھی ریلوں کی زد میں آ گئے۔ سیلاب کے باعث ریلوے آپریشنز درہم برہم، لاہور سے کراچی روانہ ہونے والی تمام ٹرینیں منسوخ، کراچی کوٹری اور دادو لاڑکانہ ٹریک 10 روز سے معطل، پٹریوں کو 3 مقامات پر نقصان ہوا، گزشتہ روز سر سید ایکسپریس، رحمان بابا ملت ایکسپریس، بزنس ٹرین اور دیگر ٹرینوں کو خیرپور اور نواب شاہ کے درمیان روکا گیا، گرین لائن سفر مکمل کیے بغیر ہی ختم، کراچی سے روانہ ہونے والی کئی ٹرینوں کو واپس بلا لیا گیا۔ وزیر اعظم کی اپیل پر اراکین نے پارلیمنٹ نے 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب فنڈ میں دینے کا اعلان کر دیا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین بھی عطیہ دیں گے، صادق سنجرانی کا 2 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان، عوام موبائل فون سے 9999 پر بذریعہ SMS عطیات بھیج سکیں گے، کم سے کم 10 روپے بھیجوانے کی سہولت، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سیلاب زدگان کے لیے وزیر اعظم فنڈ کا شارٹ کوڈ جاری کر دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا تحریک انصاف پر IMF ڈیل روکنے کی کوششوں کا الزام، خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے خط لکھ کر 5-6 مسائل حل نہ کرنے پر بجٹ سرپلس کرنے کی شرط نہ ماننے کی دھمکی دینے کا انکشاف، IMF پروگرام بحال ہونے کے آخری دنوں میں ایسا خط لکھا گیا، لوگ مر رہے ہیں، سیلاب سے بے گھر ہو گئے ہیں اور یہ ایسی سیاست کر رہے ہیں، اگر یہ رویہ نہ چھوڑا تو ملک کی یہی حالت رہے گی جو آج ہے، وزیر خزانہ برس پڑے۔ بجلی کے بھاری بل سے نجات، ماہانہ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ترمیم شدہ بل جاری، بل جمع کرانے کی مقررہ تاریخ میں توسیع، صارف کو پرانے بل کی تصحیح کے لیے دفتر آنے کی ضرورت نہیں، ترمیم شدہ بلز گھروں کے پتے پر ارسال کر دیے جائیں گے، بل ادا کرنے والے صارفین کی رقم ستمبر کے بلز میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی۔ 200 یونٹ کے بعد 300 یونٹ تک کے بجلی بلز میں بھی عوام کو رعایت دینے پر غور، وفاق کی حکومت نے کمیٹی قائم کر دی، ٹیکس اہداف حاصل نہ ہونے پر پیٹرول پر GST بھی لگانا پڑے گا، وفاق کی وزیر مفتاح اسماعیل نے لیگی رہنماؤں کو بتا دیا، بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ وزیر اعظم نے خود کیا۔ مہنگائی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، ہفتہ وار مہنگائی میں 1.83% مزید اضافہ، مجموعی شرح 44.8% ہو گئی، 23 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، ٹماٹر 47 اور پیاز کی قیمت 35 روپے فی کلو بڑھی، LPG کا گھریلو سلنڈر، بیف، مٹن، چکن، دالیں، چاول بھی مہنگے، ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ کراچی میں شہری انتظامیہ کے انوکھے کارنامے، تباہ سڑکوں کی مرمت کے بجائے اچھی بھلی سڑکوں کا بیڑا غرق کر دیا، ٹھیکیدار سوراب گوڑ تا لیاقت آباد سڑک جگہ جگہ سے شاول مار کر بھول گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔
रोहड़ी में सैलाब मुतासरीन की गाड़ी को हादसा, 2 बच्चों समेत 16 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों समेत 4 अफराद की हालत तशवीशनाक। ट्रक पर सवार सैलाब मुतासरीन जैकबाबाद से सालेहपट जा रहे थे। पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में गद्दारी के मुकदमात दर्ज। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर इदारों के खिलाफ बयानात देने का इल्जाम। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की मुद्दियत में शहबाज गिल के खिलाफ भी संगीन इल्जामात का पर्चा कट गया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीडीएम क़यादत के खिलाफ मुकदमात का हुकूमती मुरासला मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान और एडवोकेट जनरल समेत दीगर से 13 सितंबर को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी थी। शहबाज गिल की रिहाइशगाह पर छापे में मिलने वाला सैटेलाइट फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। फोन का डाटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक सैटेलाइट फोन रखना जुर्म नहीं, डाटा में केस के हवाले से मदद मिल सकती है। फॉरेंसिक के बाद जामे रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। PIA का यूरोप, बरतानिया और अमेरिका में फजाई ऑपरेशन की बहाली के लिए इक़दाम तेज करने का फैसला। एविएशन टीम फजाई सेफ्टी और ऑपरेशन मामलात पर बातचीत के लिए बैरूनी दौरे करेगी। वजीर हवाबाजी साद रफीक ने मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ सामान बिला मुआवजा उठाने की हिदायत कर दी। एशिया T20 कप से एक रोज पहले पाकिस्तान टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के बाद ऑलराउंडर वसीम जूनियर भी इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर हो गए। प्रैक्टिस सेशन के दौरान कमर में तकलीफ हुई। हसन अली मुतबादिल के तौर पर शामिल। पाकिस्तान अपना पहला मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट के पहले दिन आज श्रीलंका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे।